بکری صاحب، دنیا اسرائیل سے ناراض دکھائی دے رہی ہے. کئی ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، جس میں برطانیہ، اٹلی، ترکی، آئرلینڈ، نیدرلینڈ شامل ہے. کیا کسی کی ناراضی کسی خاطر میں نہیں لا رہا اسرائیل؟ جب 2 سال میں نہیں لائے تو آپ کے خیال میں اگلے سال میں وہ لائیں گے؟ بالکل نہیں. میرا خیال یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کہ میرا موقع ذرا مختلف ہے کہ اس موقع پہ ہر صورت میں جنگ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی اس وقت جو ایک امید کی کرن نکلی ہے وہ یہی امن معاہدے کی تجاویز ہے. وہ اب بات کہاں پہ رکی ہوئی ہے؟ اس کو مسلمان ممالک نہیں، یہ جو بھی آ کے یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بیان دے، انہوں نے مان لیا ہے اس کو. ٹھیک وہ ہے. مختلف نہیں ہے، لیکن بتائیں کہ کون سی چیز علیحدہ تھی. تو وہ اب رکی ہوئی ہے حماس پہ کہ کل وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کہ جنگ جاری رکھیں گے تو یہ حالات رہیں گے، اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو کم از کم. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے بات حماس پہ رکی ہوئی ہے. رسول بکری صاحب، آپ کی نظر میں پارلیمنٹ سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے اور وفاق کی سطح پر کچھ مصالحتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے اسے معاملہ تفہیم و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس پریشر میں آئے گی؟ گورنمنٹ تو میرے خیال میں پریشر میں نہیں آئے گی، آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی میں کچھ حساسیت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ زبان کا جو داؤ ہے وہ کافی گھائل کرتا ہے، اور زبان کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کے ان کے مرتبت سے اور مرتبے سے میل نہیں کھاتی. بات کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے جس انداز سے کی. لیکن میں ان کی سیاست کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی کچھ پنجابیت کے جذبے سے بات کر رہی تھی کہ پنجاب کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو وہ یہ کر دیں گے. تو یہ اس قسم کی پنجابیت کی سیاست کبھی ہوئی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کہ پنجاب کی ہمیشہ روایت یہ رہی ہے کہ ہم بلوچستان میں اپنی لاشیں اٹھا کے لے آتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی جلسہ بھی نہیں ہوتا، کوئی جلوس بھی نہیں ہوتا، کوئی زبان بھی نہیں کھلتی، صبر سے کام لیتے ہیں. اور جو کچھ 70s میں ہوا اور بعد میں ہوتا رہا پنجابیوں کے ساتھ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں، وہ بھی ایک تاریخ ہے. گھر بار تباہ ہو گئے، زمینوں کے قبضے ہو گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن صبر کا دامن ساتھ نہیں دیا کسی نے. پنجاب کارڈ نہ استعمال کیا ہے، نہ کرنا چاہیے. تو اس لیے زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا حساس کیوں ہے؟ یہ معمولی سا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی معمولی سا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ موقف کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا موقف درست نہیں ہے. اچھا. کہ آپ دیکھیں، ہم یہ بات پہلے دفعہ کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کے بارے میں میرے بہت تحفظات ہیں، پیشہ ورانہ تحفظات ہیں، کہ 700 ارب روپے آپ پتہ نہیں آپ کس کو دے رہے ہیں. غریبوں کو دے رہے ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ آپ ساری جامعات کو آپ کتنا دے رہے ہیں جس میں سائنس ٹیکنالوجی ہے. آپ اساتذہ کو آپ آج تنخواہیں ملتی ہیں نہ پینشن ملتی ہے. آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ نے اس سال 250 ارب روپے آپ نے زیادہ بڑھایا ہے. تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے جامعات کو کتنا دیا ہے. کوئی بیلنس تو رکھیں نا کسی چیز میں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر غریب کے گھر آپ مدد پہنچائیں. تو اس ڈیٹا بیس کو آپ سیلاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. کہ وہ لوگ سیلابی ریلوے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لیتے ہیں. تو یہ موقف تو درست ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی ہم سروے کرتے ہیں. یہی کچھ سندھ میں ہونا چاہیے، کے پی میں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو امداد دینی چاہیے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے کھیتی تباہ ہوئی ہے، جن کے مویشی بہہ گئے ہیں. سروے سے ہوتا ہے، وہ پنجاب میں ہو رہا ہے. اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ کرنی نہیں چاہیے تھی. کہاں سے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی؟ یہ سیاست
اس کو سیاست اب کہہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ باتیں سیاست کے معیار پر بھی نہیں اترتی. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو جتنا جلدی دفن کر لیا جائے. اور یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے معاملے کو ہوا کون دے رہا ہے رسول بخش رئیس صاحب؟ آپ کی نظر میں کون پرووک کر رہا ہے؟ دیکھیں کچھ اشارہ تو سلمان صاحب نے بڑے اپنے دھیمے انداز میں کر دیا کہ 2 قسم کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ایک بلکہ 3 قسم کے. میں ایک اور قسم بھی شامل کر دیتا ہوں جو سندھ میں بہت خوش ہیں کیونکہ خوشی کا سامان وہاں پر بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے دوسرے وہ ہیں جو الیکشن جیت گئے ہیں اور پنجاب میں ان کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. ایک وہ ہیں جو الیکشن ہار گئے ہیں اور جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں. آئندہ بھی حالات مخدوش ہیں. تو وہ پھر بیچارے کیا کریں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کی سیاست میں کوئی سپیس بننی چاہیے کہ یہ خواہشات نیک ہیں, اچھی ہیں, خواب بھی اچھے ہیں اور اسپریشنز بھی ٹھیک ہیں, لیکن جو حقائق ہیں یا تاریخ ہے پچھلے کم از کم 40-50 سال کی وہ ان کے حق میں نہیں جاتی. تو اس لیے یہ کنفرنٹیشن ان کو سوٹ کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کو اس قسم کا موقع انہیں نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے. رسول بخش رئیس صاحب آپ کی نظر میں جو ٹیم بنائی ہے وزیر اعظم نے اور جس انداز میں بات چیت چل رہی ہے معاملات جلد حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں پچھلے 2-3 دن میں تو امن ہے وہاں پہ تشدد ہوا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جب لوگ جلوس نکالتے ہیں یہ لسانی گروہ ہوں, علاقائی ہوں یا مذہبی ہوں یا فرقہ واریت کے ہوں, ہمیشہ یہی کہتے ہیں پرامن. آج تک پاکستان میں کوئی پرامن احتجاج کی مجھے تو کوئی مثال نہیں ملتی. تشدد کو بھی کئی درجے ہوتے ہیں, کم درجے بھی ہیں. اور یہاں پہ 3 پولیس آفیسرز کی جانیں گئی ہیں. کس نے مارا ہے ان کا کوئی حساب ہے؟ جب یہ مذاکرات آپ کریں گے تو مذاکرات کی میز پر ان کا خون بھی آپ معاف کر دیں گے, کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی ہم مقدمات. دیکھیں جہاں پہ دنیا میں جہاں پہ انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ مانے جاتے ہیں کہ اگر پولیس افسر امریکہ میں اگر یہ دیکھے کہ کوئی بندہ ہتھیار نہیں ڈال رہا یا اس کے سامنے اس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر فائرنگ کرے. تو یہاں پہ آپ ایک سافٹ اسٹیٹ بن گئے. ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں, ریاستی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, پولیس کے اوپر حملے کرتے ہیں. پولیس آپ کے اتھارٹی کا, اسٹیٹ اتھارٹی کا سمبل ہے, پہلا سمبل ہے. پہلا سمبل اگر کوئی گروہ ختم کرتا ہے تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں, کس کو لے آتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے. تو ایک تو ذہن سے یہ رکھے نکال لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آئینی, قانونی اور سیاسی اصلاحات کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مسائل الجھے ہوئے ہیں اور ان الجھے ہوئے مسائل میں ہمارا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی سلمان غنی صاحب نے بھی کہا کہ جس انداز میں وہاں کے وزیر نے جو بیان دیا اور اس کی ٹائمنگ پر بھی میں بات کر رہی تھی ان سے, آپ کی نظر میں کیا اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ان تمام واقعات کو؟ اور ایک طرف وہ سفارتی کامیابیاں جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اور انڈیا سفارتی طور پر تنہا ہو گیا ہے, اگر ایک معاملہ ہوا ہے یہاں پر تو اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا اور وہاں انسانی حقوق کی بات کرنا, اور انسانی حقوق کی بات بھی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل بنا رکھا ہے, تو کیا اس معاملے کو لنک اپ کیا جا سکتا ہے رسول بخش رئیس صاحب؟ جی دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے دشمن نے آپ کے تمام علاقوں میں, تمام شہروں میں اپنے پراکسی بنا رکھے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اب دیکھیں ایک وقت تک کراچی کس کے ہاتھ میں تھا؟ ہمارے پاکستانیوں کی لاشیں بوریوں میں آتی تھیں. کہاں تھے لنک؟ کہاں سے جاتے تھے؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ دورے ہندوستان کے کس طرح سے کرتے تھے؟ پاکستان کے بارے میں کیا جا کے وہاں پہ باتیں کرتے تھے؟ کیا وہ نہیں تھا اس وقت؟ آپ کہہ سکتے تھے اس وقت؟ ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے ہماری زبانیں آج بھی بند ہیں. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. دیکھیں
ایسی تحریکیں جو آپ کا دشمن چلائے گا وہ پہلے علاقائی اور لسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر چلاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ملک میں، یہ ہندوستان ہو یا ایران ہو یا کوئی دنیا کا ملک ہو، جہاں چھوٹی موٹی جو وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال ہے، کہیں پہ قانون ہے، کہیں پہ جمہوریت چلتی ہے، تو ایسے گروہوں کو تربیت دی جاتی ہے، اسلحہ دیا جاتا ہے، بیانیے سکھائے جاتے ہیں، نان ایشو کو ایشو بنایا اور جاتا ان ہے. کو سپیس دی جاتی ہے. جی، ان میں سے ان کی مشوریاں کی جاتی ہیں مختلف حوالوں سے، تاکہ وہ ریکگنائز پرسنلٹی بن جائیں اور ریاستی ادارے ان کے اوپر ہاتھ آسانی سے نہ ڈال سکیں. ٹھیک ہے. کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی ادیب ہوتا ہے، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، کوئی فلاں انٹرنیشنل کانفرنس میں جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں، جس وقت آپ بیانیے جاری کرتے ہیں اور جس وقت آپ ریاست کو اپنے معاشرے کو ہدف بناتے ہیں، تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو موقع تو کم از کم فراہم نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ہم ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جو ڈالنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم اصلاحات کر کے اپنے حالات کو بہتر کر کے کیا ہم معاملات کو سلجھا نہیں سکتے؟ بہت یہ ایسا خوبصورت کرنا آپ نے چاہیے. بات کی. جب ہمیں معلوم معاملات ہے کہ ختم ہو ہمارے جائے گا. دشمن کے ارادے ناپاک ہیں تو ہم ایسا موقع ہی فراہم نہ کریں کہ ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں.